جائے گی. ہم جہاں ہوا چلتی ادھر کا رخ بدلتے تھے. حدیث اعلیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے کیا ہے, ایک شخص تھا, اس کی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا. یہ دنیا دھوکہ ہے, ایک دن دنیا فنا ہونے والی ہے, دنیا کی محبت بھی ختم ہونے والی ہے. اتنی محبت کرتا تھا, اتنی محبت کرتا تھا, محبت میں کبھی جدا ہونا نہیں کرتا تھا, جدا ہونا نہیں چاہتا. محبت نہیں بلکہ مودت بھی کرتا تھا. اب آپ کو بتاؤں کہ مودت کیا ہے, محبت کیا ہے. محبت تو محبت ہوتی, مودت یہ ہوتی ہے جیسا مچھلی کو پانی کی تڑپ ہوتی ہے, مچھلی کو پانی کی تڑپ ہوتی ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی تھی. اسی وقت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر یہ شخص بھی اپنی عورت کے بغیر زندہ نہیں رہتا تھا. دیکھتے کیا ہے کہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی, اس کے کڈنیاں خراب ہو گئے. کڈنیاں خراب ہونے کے بعد میں ایسی محبت میں گرفتار تھا, انہوں نے دیکھتے کیا ہے کہ اپنے 2 کڈنیاں بھی اس کے سپرد کر دیا, 2 کڈنیاں بھی دے دیا. پھر بھی کچھ عرصے کے بعد وہ عورت زندہ نہیں رہی, فوت ہوگی. مرنے کے بعد دیکھتے کیا ہے, لوگوں نے تیاری کیا, تدفین کا ارادہ کیا, قبرستان لے جانے کا ارادہ کیا, تو انہوں نے انکار کر دیا. نہیں, میری بیوی کو میں اپنے آنگن میں ہی گاڑوں گا, اس کو یہاں پر ہی دفن کروں گا, کیونکہ اس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں. دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر ہی جنازے کو گاڑ دیا. اس کے بعد رات ہوتی تھی تو اپنے بیوی کی خبر سے لپیٹ کے سوتا تھا. ایسی محبت تھی. ہوتے ہوتے دیکھتے کیا ہے کہ اس خبر سے بھاپ آنے لگی, گرم جوش تپیلی زمین ہونے لگی. اس کو برداشت نہیں ہوا, فوراً یہاں سے نکلا, کہا کہ میری بیوی کے خبر سے انگار کے شعلے اور مجھے اتنی گرمی محسوس ہو رہی, چل اس کا سبب پوچھوں کیا بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. نکلتے نکلتے دیکھتے کیا ایک راستے سے جا رہا, سبب پوچھنے کے لیے جا رہا. دیکھتے تھک گیا. اس کو 2 کڈنیاں بھی نہیں تھے, کیونکہ اپنے 2 کڈنیاں بھی نکال کے اپنی عورت کو دے دیا. بے تحاشا محبت کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے کڈنیوں کو بھی قربان کر دیا. پھر دیکھتے کیا ایک جھاڑ کا سایہ ملا, اس جھاڑ کے نیچے سو گیا. اب خواب کی دنیا میں دیکھ رہا ہے, سویا ہوا ہے, جھاڑ کہہ رہا ہے اس کے خواب میں آ کے, اے شخص کاش تو میرے جیسا ہو جاتا تو کتنا اچھا رہتا تھا, تو کتنا اچھا رہتا تھا اگر میرے جیسا بنتا. آج تو دنیا کی محبت میں گھرا ہوا ہے, اگر تو میرے جیسا ہو کے میری جیسی محبت کر لیتا تھا تو کتنا اچھا رہتا تھا. تو خواب کی دنیا میں یہ شخص کہنے لگا, بتا تیرے اندر خوبی کیا ہے. درخت سے پوچھنے لگا, اے جھاڑ یہ بتا تو تیرے جیسا ہو جاؤ, بول رہا تیرے اندر خوبی کیا ہے, بتا تیرے اندر خوبی تو بتا کیا ہے کہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں گا. تو درخت نے کہا, میرے اندر یہ خوبی ہے, لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں پھل دیتا ہوں, تو بھی میری طرح ہو جا. تو اس نے کہا, وہ شخص بھی بڑا ہوشیار تھا, اے درخت یہ بتا جب تو تیرے جیسا ہو جاؤ, برا جب اللہ تجھے اتنا محبت کرتا تو یہ تو بتا کہ تو جلانے کے قابل کا کیوں بن گیا, لوگ تجھے جلاتے کیوں ہیں, اس قابل کا کیوں بن گیا. تو دیکھتے کیا کہ درخت رونے لگا, اشکبار ہونے لگا. یہی تو میرے اندر ایک خامی ہے, خوبیاں تو بہت ہے لیکن میرے اندر ایک خامی ہے. کیا خامی ہے بتا, یہ شخص پوچھا. تو درخت کہنے لگا, جدھر کی ہوا ہوتی میں ادھر کا ہو جاتا ہوں, جدھر ہوا چلتی ہے میں ادھر کا رخ اختیار کرتا ہوں. اسی خامی کی وجہ سے میں آج آپ کا غذا بن گیا ہوں, آپ کی غذا بن گیا ہوں. میں آج میں اگر یہ نہیں ہوتا تھا, میرے اندر خامی نہیں ہوتی تھی, تو میں آج جہنم سے بچتا تھا, جہنم کے آگ سے بچتا تھا, جلانے کے قابل کا نہیں رہتا تھا. لیکن میں تو لوگ پتھر مارے تو بھی پھل دیتا, لیکن جہاں ہوا چلتی ادھر کا رخ بدل دیتا. تو ہم ایسا کر رہے ہیں, ہم مسجد میں تو رہتے ہیں لیکن ہمارا دل دوستوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے. ہم مسجد میں تو رہتے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور رہتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, نام تو حسین کا لیتے ہیں, نقل تو یزید کی کرتے ہیں. تو بتاؤ کہ ہمارے اندر دین کیسے آئے گا. یہ مسجد میں جو بیٹھے, مسجد کی قدر کرنے والے بن جاؤ. جب مسجد کی قدر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری قدر کرنے والا بن جائے گا. کیونکہ یہ مسجد کیا ہے, یہ مسجد جنت کے ٹکڑے ہیں. ہم سمجھ رہے مسجد ہے بس بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد ایک دن ختم ہو جائے گی, درم برم ہو جائے گی. مکہ بھی ختم ہو جائے گا, مسجد نبی بھی ختم ہو جائے گی, مدینہ بھی ختم ہو جائے گا, سب درم برم ہو جائیں گے, ہوا کے جھونکے سے گر جائیں گے. لیکن یہ مسجد جو رہیں گی, مسجد کے ٹکڑے سارے جمع ہو کے مسجد اقصیٰ سے جا کے ملیں گے, بیت الحرم سے جا کے ملیں گے, مکے سے جا کے ملیں گے. اس کے بعد یہی مسجد کے ٹکڑوں کو اللہ ہوا میں اڑائیں گے, مسجد اقصیٰ میں جائیں گے, مسجد اقصیٰ سے نکلیں گے تو جنت میں جا کے ٹکڑوں کو اللہ تبارک تعالیٰ رکھ دیں گے. یہی مسجد کے ٹکڑے, مسجد نہیں بلکہ جو مسجد کے ٹکڑے ہیں یہ جنت کے ٹکڑے ہیں. ہم جس پہ بیٹھے مسجد میں نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. اسی ٹکڑوں سے ہمیں جنت ملتی ہے، اسی ٹکڑوں سے ہمیں جو کچھ ملتے ہے ہدایت کا پیغام ملتا ہے. اسی ٹکڑوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ. مجید کی قدر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تمہاری قدر کرنے والے بن جائیں گا. اب یہ مجید تو بنائے ماشاءاللہ. اگلے سال میں نے آیا تھا لیکن میں دوسری مسجد کا خطیب ہونے کی وجہ سے آ نہ سکا. مولانا صاحب اقرار کرے، بار بار اصرار کرنے کے بعد آیا ہوں. میں مسجد تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی بن گئی اور وہاں اوپر کا بھی مقام بن گیا ہے، اوپر کی بھی مسجد بن گئی. اور میں تو سنا تھا کہ بقرعید کے وقت پبلک پوری باہر روڈوں پہ تھی اور جگہ نہیں ملی. لیکن دیکھو یہ محنت کرنے سے ملتا. جستجو ہے تو یہاں کے مسجد کی امام کی جستجو ہے. امام کی قدر کرنے والے بن جاؤ تو اللہ بھی تمہاری قدر کرنے والا بن جائے گا. ہم اماموں کو کیا سمجھتے ہیں؟ سستا سودا سمجھتے ہیں. اماموں کو کیا سمجھتے ہیں؟ 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، 5,000 دیتے ہیں، 8,000 دیتے ہیں، 12,000 دیتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں دیتے. بلکہ اماموں کو یہ سمجھتے ہم اپنے گھر کا غلام سمجھتے ہیں، اللہ کے گھر کا نوکر سمجھتے ہیں. بے شک اللہ کے گھر کا نوکر ہے، تمہارے گھر کا تو نوکر نہیں ہے. جب تم صدارت کرتے ہو، مسجد کی کمیٹی بناتے ہو، مسجد کی کمیٹی بنی ہوئی رہتی ہے تو یہ کام کرنا چاہیے. ہم اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی گھر کی بھی فکر کرو. کیونکہ اللہ کی گھر کی فکر تو امام اور مؤذن کرتے ہیں. تم بھی ان کی فکر کرنے والے بن جاؤ. ان کے تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. کم سے کم منیمم 20 ہزار امام کی تنخواہ ہونا چاہیے. ارے بھائی تنخواہ کتنی بھی دو، لیکن ہر آدمی اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر کے ہر آدمی 200 500 اگر مہینے کو دیتے جائے گا تو انہوں بھی قرض حسنہ سے بچائے گا. میں نے سنا تھا کہ بہار کے ایک مولانا تھے، قرض کے عالم میں، قرض کی شدید تکلیف میں سوسائڈ کر لیے. سوسائڈ کرنا حرام ہے، لیکن کتنی مجبوری ہوئی ہوگی، کتنا قرضدار ہوئے تھے ہوں گے جس کی وجہ سے امام بہار کے وہاں پہ سوسائڈ کر چکے. تو بتاؤ ہم اماموں کی قدر نہیں کرتے. امام جب گاڑی چلاتا ہے تو دیکھتے اس کے اوپر نظر تھمی ہوئی رہتی ہے. ہاں امام گاڑی لے لیا، امام کے پاس گھر اچھا بنا ہوا ہے، امام اچھے اچھے بچے کو پڑھا رہا ہے. یہ ہم فکر کرتے ہیں، لیکن اماموں کی یہ فکر نہیں کرتے ہم اس کو تنخواہ کیسے نہیں بڑھائے. ہم یہ سمجھتے ہیں چندہ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کے چندہ کرتے ہیں، پبلک سے کرتے ہیں تو جمع کر کے رکھتے ہیں سلک بتانے کو، اپنے نام و نمود کے خاطر سلک کرتے ہیں، سلک کر کے رکھتے ہیں. بلکہ نہیں، امام کی پرواہ نہیں کرتے، امام کی قدر نہیں کرتے اور امام کی دیکھ بھال نہیں کرتے. امام کے بارے میں امام کا حال نہیں پوچھتے ہم کہ امام کیسے ہے. حالات تو زندگی کے اچھے چل رہے نا، زندگی تو اچھی گزر رہی نا، یہ ہم خیال نہیں کرتے. پر امام کے غلطیوں کو ڈھونڈنے کی ہم فکر کرتے ہیں، امام اور مؤذن کی غلطی کو ڈھونڈنے کی فکر کرتے ہیں. اگر امام وقت پہ نہیں آئے تو امام کے پیچھے لگ جاتے ہیں. امام وقت پہ نہیں آیا، مؤذن وقت پہ اذان نہیں دیا، بس یہ نقطے چینیاں کرنے میں ہم پریشان ہیں. لیکن امام کی قدر نہیں کرتے. امام کی محبت اپنے دلوں کے اندر بہا دو، کیونکہ امام کے معنی سرداری کے. سردار کا تمہارا غلام بن کے رہے گا، سردار تمہارا نجی حرکت میں رہے گا. بلکہ سردار کے معنی کیا ہے؟ امامت کے معنی سرداری. سردار تمہارا اچھا رہنا چاہیے. اگر سردار کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی سے اچھی تنخواہ دینے کی کوشش کرے. یہ ہمارے اندر دلوں کے اندر یہ محبت ہونا چاہیے، یہ اخلاص ہونا چاہیے. ہم اماموں کی قدر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں گے. تو مسجد کا جو معاملہ ہے تو ہم کس پہ بیٹھے؟ جنت کے ٹکڑوں پہ بیٹھے. تو جنت کے ٹکڑوں کی قدر کرنے والے بن جائیں. ماشاءاللہ ابھی امام صاحب نے بتایا کہ وضو خانوں کا بھی اوپر کام چل رہا ہے، بھرپور طریقے سے ہوگا. ٹائلس کا بھی کام ہونے والا ہے. لہٰذا جتنے بھی ہو سکے کوشش کر کے ٹائلس دینے کی کوشش کیجیے اور وضو خانوں کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کیجیے. اور جو بھی قرض رکھے، یہ قرض مسجد کا قرض رکھنا بھی قرض حسنہ ہے. ایسا نہ سمجھے کہ ہم قرض لے دیے، بول دیے کہ دیکھو بھائی میں دے دوں گا، 1000 لکھ دیے، 2000 لکھ دیے، 3000 لکھ دیے، 5000 لکھ دیے. پھر امام مانگ رہا، مؤذن مانگ رہا ہے، جا کے دینے کو تیار نہیں. بلکہ جب تک نہیں دیتے یہ بھی تم مسجد کا قرض دار بن کے رہیں گے. اور قرض دار سے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، قرض دار کی موت نہ مرو، بلکہ جو ادا کرنا ہے ادا کر کے رہو. اس کو بنانے کی کوشش کرو. اس کو سجاؤ گے تو یہ جنت کو سجانا ہے اور یہ جنت